الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الناس تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے حبیب، عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار کی، سب انسانوں کے بادشاہ کی، سب انسانوں کے معبود کی، بار بار وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے، جو وسوسہ ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں، خواہ وہ جنات میں سے ہے یا انسانوں سے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلی جو سورہ پاک کی تشریح کی گئی ہے اس میں ان مضرتوں اور شر انگیزیوں سے پناہ طلب کی گئی تھی جو انسان کے ظاہری حالات اور جسمانی ضروریات کو متاثر کرتی ہیں۔ اس لیے جس کی پناہ لینے کی تلقین کی گئی ہے اس کا تعارف صرف رب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، تو رب الفلق یعنی صبح کا پروردگار سے کرانے پر اکتفا کیا گیا تھا۔ اب چونکہ ایمان اور ایقان کو جو خطرات درپیش ہیں ان کی روحانی دنیا پر جن یلغاروں اور یورشوں کا اندیشہ ہے، ان سے پناہ لینے کی ہدایات کی جا رہی ہیں۔ متاع دین و ایمان یقیناً جسم اور جسمانی نعمتوں سے کہیں اہم اور بیش قیمت ہے، اس لیے جس ذات پاک کے دامن عاطفت میں پناہ لینے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کا اب تفصیلی تعارف کرایا جا رہا ہے تاکہ ہر شخص اپنی ہمت اور ذہن کے مطابق اس کی عظمت کا اعتراف کر سکے۔ حکم دیا اس میں کہ قل اعوذ برب الناس، فرما دیجئے میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار سے، اس لیے بھی کہ تاکہ ہر شخص حسب حیثیت اس جذب و شوق سے اس کی پناہ لے۔ عام آدمی کی نگاہ فقط ان نعمتوں تک محدود رہتی ہے جو اس کی ظاہری نشو و نما میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اگر اسے کھانا اچھا مل جائے، رہنے کو آرام دہ مکان میسر آ جائے، اس کی روزمرہ کی ضروریات زندگی جو ہیں آسانی بلکہ فراوانی سے پوری ہوتی رہیں، تو وہ مطمئن اور خوش و مسرور رہتا ہے۔ معاشی سرحد سے آگے جھانکنے کی اس کو کبھی خواہش ہی نہیں ہوتی۔ عام انسان تو اسی طرح کرتے ہیں، آج بھی یہی اپنے ارد گرد ہم دیکھ سکتے ہیں، اور نہ اس میں ایسی صلاحیت پائی جاتی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ رب الناس لوگوں کا پروردگار کے کلمات سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ تمہیں ایسی ذات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو تمہاری جملہ ضروریات کا کفیل ہے، جس کی مہربانی سے تمہاری زندگی محرومیوں اور مایوسیوں سے پاک ہو جائے گی، تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لیکن تمام انسانوں کے حوصلے یہاں تک محدود نہیں ہوتے۔ بعض چاہتے ہیں کہ عدل و انصاف کی بالادستی ہو، کسی پر ظلم نہ کیا جائے، کسی کو اس کے جائز حقوق سے محروم نہ کیا جائے۔ اگر کوئی ظالم بننے کی کوشش کرے یا کسی کا حق غصب کرنے کا ارادہ کرے تو اس کی تمام وجاہتوں اور شوکتوں کو بالائے طاق رکھ کر انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں،
یہ کام ایک با اختیار سلطان اور طاقتور حاکم ہی انجام دے سکتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو بتایا کہ جس کی پناہ لینے کا تمہیں درس دیا جا رہا ہے وہ صرف تمہاری معاشی ضروریات کا کفیل ہی نہیں بلکہ وہ بادشاہ اور فرما روا بھی ہے۔ اس کا حکم ہر وقت ہر جگہ ہر چیز پر نافذ ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس کے حکم سے سرتابی کر سکے۔ وہ عادل اور منصف ہے۔ کسی پر جبر و تشدد اس کا شیوا ہی نہیں۔ اس قسم کے لوگوں کو ایسے عظیم سلطان کا تعارف کرایا جا رہا ہے، مالک الناس۔ ان کلمات سے تعارف کرایا جا رہا ہے، مالک الناس، تاکہ اس کا اضطراب دور ہو جائے۔ تیسرے اور اعلیٰ قسم کے وہ لوگ ہیں جو محض اس لیے اس سے محبت کا دم بھرتے ہیں، محض اس لیے اس کے دامن عاطفت کے سایہ کے طلبگار ہیں کہ وہ ان کا معبود ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ وہ بھوک برداشت کر سکتے ہیں، محرومیوں پر راضی رہ سکتے ہیں، محرومیوں پر راضی برضا ہوتے ہیں۔ وہ طاغوتی طاقتوں کے ہر تیرے ستم کے سامنے خوشی سے اپنا سینہ تان سکتے ہیں۔ ان کے ہونٹ حرف شکایت سے بھی آشنا نہیں ہوتے۔ صبر کا دامن ان کے پاس ہوتا ہے۔ وہ فقط اس لیے اس رب العالمین سے پیار کرتے ہیں کہ وہ معبود برحق ہے، وہ معبود برحق ہے، وہی معبود برحق ہے، لا الہ الا اللہ، وہ ان کا خداوند کریم ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے الہ الناس کے مبارک کلمے ذکر کیے گئے ہیں تیسری آیت میں۔ عزیزان گرامی قدر، جب انسان اللہ تعالیٰ کو اس کی ان تین حالتوں میں یا تین صفات کمالیہ سے پہچان لیتا ہے تو وہ اس کی جناب میں فریاد کرتا ہے، اے میرے پروردگار، اے مالکوت السماوات والارض کے حقیقی فرما روا، اے مجھ جگر سوختہ اور دل خستہ کہ عشق و مستی کے مرکز، مجھے ہر قسم کی شیطان کی چیرہ دستیوں سے بچا لے، ان کی وسوسہ اندازیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت عطا فرما دے، اور اس نحیف و نزار مسافر کی دستگیری کر اور اس کی منزل تک اسے پہنچا دے۔ جب یہ سعادت حاصل ہوتی ہے تو اس کی اولو العزمی کی شان قابل دید ہوا کرتی ہے۔ حضرت حاجرہ سے شیطان آ کر کہتا ہے، جانتی ہے ابراہیم علیہ السلام تیرے لخت جگر کو آج نہلا دھلا کر اسے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حاجرہ نے کہا، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ پھر وہ باپ جس کی پیرانہ سالی میں چاند سے حسین تر بچہ نصیب ہوا، پیرانہ سالی بڑھاپے میں۔ شیطان نے کہا، اس کے خدا نے اسے حکم دیا ہے، شیطان نے کہا اسے خدا نے، اس کے رب نے اسے حکم دیا ہے کہ اپنے بچے کو ذبح کر دے۔ یہ سن کر حاجرہ نے بڑی بے نیازی سے کہا، اگر میرے پروردگار میرے رب کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا لاکھوں اسماعیل اس کی رضا کے لیے قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی عزیزان گرامی قدر حالت ہوتی ہے جنہیں رب کریم اپنے پناہ میں لے لیا کرتا ہے۔ اسی طرح کی بات شیطان نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کی تو آخرکار پھر پتھر اسے پڑے، جو آج بھی حاجی ان کی اسی یاد میں شیطانوں کو پتھر مارتے ہیں۔ اگلی بات سورت کی جو باقی آیات ہیں 3 اور، وہ اگلی کلپ میں کرتا ہوں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔